بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم اور دینی فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کل ہندوستان کے اندر ایک موضوع ہے جو لوگوں کی زبان زد ہے، لوگوں کے اندر زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ وقف ترمیمی بل، اس کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، آخر یہ بل کو کیوں لایا جا رہا ہے، اس کے اگر یہ نافذ ہو گیا تو اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہے، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، دینی اور ملی سماجی دینی اور دنیاوی فائدہ اور نقصان کیا ہوگا۔ آئیے اسی کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے، تھوڑی سی بات کی جائے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ آخر یہ بل اگر نافذ ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے کتنا یہ ہولناک اور کتنا خطرناک ہے۔ آئیے وقف فی سبیل اللہ، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو، اپنے مال کو، اپنے آل و اولاد کو، اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں وقف کر دینا، اسی کو کہتے ہیں وقف۔ برسوں پرانی تاریخ ہماری رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وقف کی جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کا، وقف فی سبیل اللہ کا، کہ اللہ کے راستے میں اپنے محبوب چیز کو قربان کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے شروع ہوا ہے۔ انہی کے دور سے وقف فی سبیل اللہ کیا ہے، یہ شروع ہوا ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو جب کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کے اندر صحابہ کرام تو بڑی بڑی قربانیاں اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں انہوں نے وقف کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا تہائی حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اسی طریقے سے بیر ہا جو کنواں کا نام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو کہ بہت قیمتی چیز کے اندر، بہت قیمتی رقم کے اندر اس کو خریدا جاتا تھا، انہوں نے اس کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کے قریب ایک کھجور کا باغ تھا بہت زیادہ۔ آئے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، میرے دل کو بھاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہے، کھجور اگتی ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل کو روک لو اور کیا ہے، پھل کو وقف کر دو۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے،
اپنے پھل کو کہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. اسی طریقے سے یہ سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ یہ ہم تک ابھی تک یہ وقف بورڈ جس کو بنایا گیا ہے، یہ مسلمان اس کے اندر نہ جانے کتنی اپنی قربانیوں کو اس کے اندر پیش کر دیا اللہ کے راستے میں، اپنی جانوں کو اس کے اندر گوا دیا، اپنے مال کو گوا دیا، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. کیوں وقف کر دیا؟ رضائے الہی کے لیے وقف کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور کیا ہے ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے. آج جب ہمارے پرخوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جب وقف اس اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور وقف کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقف جس نے جو مالک تھا اس نے جب نکال دیا اپنی زمین و جائیداد کو تو وہ اللہ کی ملکیت میں پہنچ جاتی ہے. اس کے اندر کسی کا حق نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے راستے میں اس کو تصرف کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آدمی اپنی زمین کو یا جائیداد کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، اگر اس نے شرط لگا دی کہ یہ زمین کے اوپر مسجد بنائی جائے تو کیا ہے اس کی بات کو مانا جائے گا. اگر وہاں پر مدرسہ بنا دیا گیا تو کیا ہے جس نے بنایا ہے وہ گنہگار ہوگا. وقت کا یہ مسئلہ ہے، کتابوں کے اندر اس کے مسائل بھرے پڑے ہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے، الگ سے اس کا ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے میرے دوستوں. لیکن آج کی یہ حکومت، لیکن آج کے یہ پروگنڈا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت کے اندر کیا ہے غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. بتائیے یہ کتنی شرمناک اور کتنی وحشیانہ بات ہے کہ ہمارے قبرستان کے اندر، ہماری مسجد، مدرسے اور مزاروں کے اندر آج کیا ہے یہ قانون لایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر غیر مسلم بھی رکن بنے گا، اس کے اندر وہ کیا ہے ذمہ دار بنے گا. بتاؤ جب غیر مسلم ذمہ دار بنے گا ہماری مسجد کا تو اس کے اندر کہے گا اس کے اندر مورتی بھی رکھی جائے، کیونکہ اس کے اندر پوجا بھی کیا جائے. تمہیں ایک طرف نماز پڑھو، دوسری طرف کیا ہے پوجا کریں گے، مندر رکھیں گے. تو جب تمہارے مندر کے اندر کوئی مسلمان ذمہ دار رکن ارکان نہیں بن سکتا ہے تو ہماری مسجدوں کے اندر کیوں کر بن سکتا ہے ذمہ دار؟ ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اس بل کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اندر ایک قانون لگایا گیا ہے کہ اگر وہ 5 سال اس کے مسلمان ہونے کو گزر گئے ہیں تب وہ اپنی زمین کو اللہ کے راستے میں وقف کر سکتا ہے. بھلا بتلاؤ یہ ایک مسلمان کو عبادت سے محرومی ہے کہ نہیں محرومی ہے؟ کہ ایک مسلمان جو اس کے اعزاء و اقارب، اس کے رشتہ دار کوئی نہیں ہے. بہت ساری کمیٹیاں ایسی ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں پر کیا ہے مسجد اور مدرسے اور خانقاہیں اس بندے کے کیا دیکھ بھال کرتی ہیں. جب دیکھ بھال کرتی ہے تو اس کا کوئی اولاد نہیں ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، تو ساری کی ساری زمین و جائیداد کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے. لیکن آج کے بل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آدمی اپنی زمین کو وقف کرنا چاہے تو پوری کی پوری پراپرٹی اپنے اللہ کے راستے میں وقف نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا 1/3 حصہ صرف وقف مانا جائے گا. بتاؤ یہ ناانصافی کی بات ہے یا نہیں ناانصافی کی بات ہے؟ میرے دوستو یہ اس کے اندر تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر. لیکن تو اسی کو علماء کرام نے اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اسکینر نکالا ہے. اسکینر یہ نکالا ہے کہ آپ اپنی رائے یہاں وہاں تک کیا پارلیمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں کہ میں اس بل کے بالکل مخالف ہوں، میں اس بل کا بالکل بائیکاٹ کرتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے سامنے کیا ہے QR کوڈ لگا دیا گیا ہے. آپ اپنے موبائل کو نکالیے اور گوگل سے اس کا اسکین کر کے آپ اپنی رائے کو کیا اس بل کے بائیکاٹ ہونے کو، ریجیکٹ ہونے کو کیا آپ پارلیمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں. آپ یہاں پہ تو بہت کم تعداد ہے، لیکن جتنے بھی آپ کے گھر کے اندر بڑے فون ہیں یا چھوٹے فون ہیں اس کے اندر کیا ہے آپ اس کو ضرور کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم ایک مسجد کا غم، بابری مسجد کا غم ابھی لوگوں کے دل کے اندر وہ آگ کی طرح سلگ رہی، چنگاری کی طرح سلگ رہی ہے، اس وہ بجھ نہیں پا رہا ہے. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو نہ جانے کتنی مسجدوں کی چنگاری اور اس کا غم لوگوں کے دلوں کے اندر سما جائے گا. اس لیے اس بل کے پاس ہونے سے پہلے یہ آخری تاریخ ہے. اپنے گھر کے اندر جتنے بھی موبائل ہیں، جتنے بھی فون ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، سب اس کام کو ضرور انجام دیں. انجام دیں گے آپ لوگ، انجام دیں گے تبھی کام بڑھے گا، ورنہ کام بڑھنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے
کامیابی اور ترقی کو قبول فرمائے، اور یہ جو بل نافذ ہونے والا ہے اس کا بائیکاٹ اور ریجیکٹ فرمائے۔ آپ لوگ محنت کیجئے، انشاءاللہ ضرور